السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کپتان نے حکومت کا آخری کڑاکا بھی نکال دیا ہے۔ ابھی فوجی پروڈکٹس کے بائیکاٹ والی مہم چل رہی ہے اور اس نے بھی اچھا خاصا ڈیمیج کیا ہوا ہے۔ پریشانی پائی جا رہی ہے طاقتور حلقوں میں، اور خان نے سول نافرمانی تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یا تو ہمارے قیدی رہا کرو، اور یہ جو ثانیہ ڈی چوک ہوا ہے اور 9 مئی والا معاملہ ہے اس کی تحقیقات کرواؤ، ورنہ 13 دسمبر سے دمادم مست کلندر ہوگا، ریلیز نکالی جائیں گی اور 14 سے سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی، جس میں پہلے مرحلے پر میں اوورسیز پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ہرگز حکومت پاکستان کی مدد مت کریں، بائیکاٹ کریں اور کوئی بھی پیسہ پاکستان نہ بھیجیں۔ اب نہ تو پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، بتایا جاتا ہے ایس آئی ایف سی بنی ہے، $100 ارب لے آئے گی، یہ آئے گا، ادھر سے ایسے ہو جائے گا، سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، فلاں ملک سے آ رہی ہے، اعلانات تو ہم سن رہے ہیں لیکن ایک ٹکا بھی نہیں آیا۔ آئی ایم ایف بھی ہر روز دھمکیاں دے رہا ہے کہ یہ شرط پوری کرو، وہ شرط پوری کرو، تو آئی ایم ایف کی بھی ساری شرائط ہم پوری نہیں کر پا رہے، ملک چل نہیں رہا۔ اگر کچھ چل رہا ہے یا رینگ رہا ہے، اگر ملک رینگ رہا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کے سہارے پر رینگ رہا ہے، لہٰذا اگر انہوں نے بھی اپنا پیسہ روک لیا تو پھر سب کچھ بند گلی میں چلا جائے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو خان اپنی ذات کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو کچھ بربریت ہوئی اس کے خلاف لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ انیس ستی کوٹلی سیتا سے ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا ڈی چوک پر۔ اب انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ شہباز شریف، محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ اور آئی جی اسلام آباد سمیت 9 افراد پر ایف آئی آر درج کروانے کے لیے یہ رابطہ کیا گیا۔ ان کی ایف آئی آر تو درج نہیں کی گئی تو انہوں نے اب سیشن عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ نے پولیس سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اگلی سماعت 14 دسمبر کو ہوگی، اور فیملی کے وکیل میاں علی اشفاق اس وقت ہیں، جو نامور وکیل ہیں، عمران ریاض خان کے دوست ہیں۔ محسن نقوی، شہباز شریف اور عطا اللہ تارڑ آئی جی اسلام آباد کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے رجوع کیا گیا ہے۔ تو جو کوشش تھی کہ لوگوں کو دبا لیا جائے یا خریدا جائے یا بیان حلفی لے کر خاموش کرایا جائے، وہ کام بھی نہیں بن پا رہا۔ رات کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، سینئر صحافی نصرت جاوید نے اے آر وائی پہ بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو ڈپٹی وزیر اعظم اور نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے مختلف سفیروں کو بلایا ہوا تھا بریفنگ دینے کے لیے کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے وہ جھوٹ ہے، کوئی لاش نہیں گری۔ تو نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ان سفراء میں سے 3 نے مجھ سے رابطہ کر کے بتایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دیگر جو سفیر ہیں، دیگر جو کلیگز ہیں، وہ بھی حکومت کی جانب سے دی گئی بریفنگ سے مطمئن نہیں ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہے، اور اوپر سے جج امجد علی شاہ، انسداد دہشت گردی راولپنڈی کے جج، جنہوں نے کل حکم دیا تھا کہ 7:30 بجے تک عمر ایوب وغیرہ کو پیش کرو، نہیں پیش کیا گیا، بعد میں گرفتاری ڈال دی گئی، بعد میں توہین عدالت کا وہاں سے آرڈر بھی جاری ہوا۔ آج صبح سویرے 5 رہنماؤں کو پیش کیا گیا، جس میں سے اے ٹی سی نے عمر ایوب اور راجہ بشارت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جج صاحب اپنی عزت بچائیں، جج صاحب اتنے جوگے نہیں ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے جج لیٹ گئے، بڑے بڑوں کی بس ہو گئی، لہٰذا آپ اپنی عزت بچائیں، آپ کو اتنا ایگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر عدالتوں کی جتنی وقت رہ گئی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ چھوڑیں قاضی فائز عیسیٰ کو، جسٹس یحییٰ نے کیا کر لیا ہے، ان کے اپنے کولیگز سینئر ججز خط لکھ رہے ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کے پلے بھی کچھ نہیں رہ گیا، جو ایک تقریر کے لیے برطانیہ کے جو مڈل ٹیمپر میں یہ گئے تھے، وہاں پہ احتجاج ہوا تھا، شور مچ گیا تھا پاکستان میں کہ جی انٹرپول حرکت میں آ چکی ہے، سب کو ڈیپورٹ کریں گے، ہم نے پاسپورٹ منسوخ کر دیے ہیں، ہم نے نادرا سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے، ہم برطانوی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، دیکھیے گا سارے واپس آئیں گے، روئیں گے، پٹیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، یا قاضی صاحب پر حملہ ہو گیا۔ اب خبر سنیے، شواہد نہ ملنے پر قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کا کیس بند،
پولیس کے مطابق، اور یہ برطانوی پولیس کے مطابق ہے، پاکستانی پولیس نہیں، برطانوی پولیس کے مطابق واقعہ میں کسی بھی قسم کے نقصان کے شواہد نہیں ملے، اس لیے وہ کسی بھی شخص پر فرد جرم عائد نہیں کر سکتی۔ برطانوی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے پاکستانی ہائی کمیشن کو بھی اطلاع کر دی ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ آپ نے درج کروایا تھا، ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے، لہٰذا ہم اس کیس کو بند کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اوقات ہے، یہاں پر گلے پھاڑ پھاڑ کر حکومتی بھانڈوں نے شور مچایا، اب انہیں بھی سانپ سونگ گیا ہے۔ پھر امریکہ کا خوف تو ہے اور بہت زیادہ خوف ہے۔ نصرت جاوید نے ایک اور دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سجاد برقی جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں، غالباً وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، مجھے باخبر ذرائع نے بتایا کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی، ان کی یا تو ملاقات ہو گئی ہے یا ملاقات ہوگی۔ برقی صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ فکر مت کرو، جلدی ٹرمپ ایک ٹویٹ لکھنے والے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو غلام بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ وایا ریاض، وہ منیف فاروق نے جو دعویٰ کیا تھا نا کہ اب سعودی عرب کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو رام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اب جب غیر ملکی سفراء نہیں مان رہے ان کی جھوٹی سچی کہانیاں، تو پھر محمد بن سلمان اور دیگر ان کی کہانیوں کو کیسے بائے کریں گے۔ بہرحال اس وقت سب سے بڑا خوف ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے کہ وہ کسی وقت بھی موبائل اٹھا سکتا ہے، پھر انصار عباسی جیسے لوگ دھڑا دھڑ ہر روز ایک نئی سٹوری لے کر آتے ہیں، ایک نئی خبر کہ پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے پی ٹی آئی، علیمہ خان کا اور بشرا بی بی کا دباؤ ہے مختلف پی ٹی آئی رہنماؤں پر، بدتمیزی کرتی ہیں، سخت زبان استعمال کرتی ہیں، اس وجہ سے پارٹی کے لوگ استعفے دیتے ہیں، پھر استعفیٰ واپس لیتے ہیں، بے عزتی کی جاتی ہے۔ ایک سینیٹر بھی پنجاب سے بولنے والا ہے، حالات پی ٹی آئی کے کنٹرول سے نکل رہے ہیں کیونکہ بشرا بی بی حاوی ہیں، پھر ادھر سے علیمہ خان حاوی ہیں، جماعت میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں یہ روزانہ اپنے جو ہے وہ اخبار میں لکھتے ہیں۔ پھر آج خان پر جتنے مقدمات ہیں ان کی مکمل تفصیل سامنے آئی ہے اور خان ڈبل سینچری کے بالکل قریب ہیں۔ 188 مقدمات اب تک عمران خان پر درج ہیں، جو ختم ہو گئے ان کو تو چھوڑ دیں، جو ابھی درج ہوئے ہیں وہ 188 رہ گئے ہیں، اور ان میں سے جو رپورٹ کی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، پنجاب میں عمران خان پر 99 یعنی سینچری سے صرف ایک مقدمہ کام ہے، تو خیبر پختونخوا کے اندر 2 مقدمے ہیں، اسلام آباد میں 76 مقدمات ہیں، اور اسی طرح سے 7 مقدمات اور انکوائریز ایف آئی اے نیب میں بانی پی ٹی آئی کے 3 مقدمات ہیں۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل ہے، بانی پی ٹی آئی پر اکتوبر، نومبر، دسمبر احتجاج کے تناظر میں بھی مقدمات درج ہوئے ہیں، اور ٹوٹل 188 اس وقت مقدمات ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں۔ اور پھر آج اڈیالہ جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہے، بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، توشہ خانہ 2 کے اندر بھی وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، لہٰذا حکومتی صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کے امکانات بڑھ گئے ہیں، حالانکہ پشاور ہائی کورٹ سے بشرا بی بی کو ضمانت مل چکی ہے، پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت عمر ایوب کے پاس بھی تھی، راجہ بشارت کے پاس بھی تھی، ان کو پھر بھی گرفتار کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج بشرا بی بی پیش ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو کیا انہیں گرفتار کیا جاتا ہے یا پھر انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا۔ پھر عمران ریاض کے خلاف ایک باقاعدہ پچھلے کچھ دنوں سے محاذ کھلا ہوا ہے، ہر روز ایون گنڈا پور نے بھی انہیں گالیاں دیں اور وہ آڈیو بھی وائرل ہوئی، لیکن عمران ریاض کھٹکتا تو ہے، یعنی جو کچھ ہوا انہیں گرفتار کیا گیا، غائب کیا گیا، مگر وہ شخص باز نہیں آ رہا۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ابصار عالم جیسے ٹاؤٹ، ابصار عالم جیسے مریم نواز کے نوکر جو نوکری لے کے چیئرمین پیمرا بھی رہ چکے اور ابھی بھی نوکری اور دلالی کرنے کی آخری حدیں پار کر رہے ہیں، اب ان کی ذرا ایک منطق سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض جھوٹا شخص ہے، اسے جھوٹ بولنے کے ڈالرز ملتے ہیں، اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، یعنی اب راغب نعیمی کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر ابصار عالم کو بھی بنا دیں، وی پی این کے بعد اب یہ لوگوں کی حلال اور حرام کی کمائی کے بھی فتوے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حلال کی کمائی نہیں ہے، عمران ریاض کو کس نے پالا اور اس کو جس نے پالا وہ اسی کو لے ڈوبا، یہ کیا وہ کیا۔ ابصار عالم جو اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون کو یہ دھمکی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خبردار پی ٹی آئی کی بات مت کرنا، یہ آپ کے کیریئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور جو مریم نواز کی نوکری کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنا گرے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اتنی نہیں گری ہوئی جتنے وہ لوگ گرے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ 2 نمبر صحافی بھی
فتوے لگانے پر آ گئے ہیں کہ فلاں کی کمائی حلال ہے اور فلاں کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔